السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں ایک بار پھر ڈیامر آیا ہوں اور پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی الیکشن مہم کے سلسلے میں تھا. پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے، مگر افسوس کے ساتھ دور کچھ اور تھا، سلیکشن کا زمانہ تھا اور ہم سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اب میں واپس آیا ہوں، بلتستان سے ہو کے ڈیامر پہنچا ہوں. کل انشاءاللہ ہم گلگت پہنچیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جوش، جذبہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا اس دفعہ استقبال کیا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ اور محبت اور جوش اور ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور حالات بھی کچھ اور ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو عوام دشمن سیاست کرتے ہیں، جو غریب دشمن منشور رکھتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے. وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام کی طاقت سے، قائد عوام نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا. ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہاں کا عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا اور آپ نے اپنی قسمت تبدیل کر لیا تھا. آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھاما تو آپ نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، سرداری نظام کا خاتمہ کیا، اور یہاں کے عوام کو اپنے حقوق دلوائے تھے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب عوام کا آواز تھا، اس ملک کے پسماندے علاقے کا نمائندہ تھا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوایا.
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلوائے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھا دیا تھا کہ جب آپ کسی ملک کا پسماندہ طبقہ کا معاشی ترقی کا بندوبست کرتے ہو تو پورا ملک کا معیشت اٹھ جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ آمرانہ قوتیں سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام، پسماندہ علاقے کے عوام، غریب عوام، کسان، مزدور، نوجوان لاوارث ہو جائیں گے. ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا. اور جب غریب کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مرضی کے کریں گے. مگر یہ ان کی بھول تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے اپنی للکار سے ایک نہیں 2 آمروں کو للکاری تھی. ان کے حکومتیں گرائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ پرچم تھامی، جب یہ علم تھامی تو 30 سال کی جدوجہد کی. اور اس 30 سال کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی نمائندہ تھی، غریبوں کی آواز تھی اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازشی عناصر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا اور صدر زرداری نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب وہ پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ عمل درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا. اور اب میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں اس پہ عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ سی پیک کا بنیاد رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا. اب کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے
کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. یہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا، تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچا دیا. یہ سب اصل میں کریڈٹ صدر زرداری کو جاتا ہے. اور اسی صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا. جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا، نام دیا. صدر زرداری کے صدارت سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا.